اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قربان جائیے میرے محترم سامعین ادب کے پھر نت نئے کرینے پیش کی. انہوں نے حضور کا ادب نہیں، حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا بھی ادب بیان کیا. حتیٰ کہ احمد رضا اس شخصیت کا نام ہے جس نے مدینے کے درختوں کا ادب بیان کیا. احمد رضا اس شخصیت کا نام ہے جس نے مدینے کے پتھروں کا ادب بیان کیا. احمد رضا اس شخصیت کا نام ہے جس نے مدینے کے کتوں کے آداب بیان کیے ہیں. اور اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے جس نے 1400 سال کے بعد بھی دنیا میں آنے والی آل رسول کا ادب صرف بیان کیا ہی نہیں، عملی طور پہ کر کے بھی دکھا دیا. اعلیٰ حضرت کو گھر کے کام کاج کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت تھی. اس زمانے میں گھر جو بنائے جاتے تھے ان کے 3 حصے ہوتے تھے. ایک حصے کو زنان خانہ کہا جاتا تھا جہاں گھر کی عورتیں ہی ہوتی تھیں اور محرم مرد اندر جاتے تھے. دوسرے کو مہمان خانہ کہا جاتا تھا جدھر مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا اور کھلایا پلایا جاتا تھا. تیسرے حصے میں باغیچے ہوتے تھے، کیاریاں ہوتی تھیں، درخت ہوتے تھے، پودے وغیرہ لگائے جاتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کو گھر کے زنان خانے کے اندر کوئی چیز لانے لے جانے کے لیے کسی کم سن نابالغ بچے کی ضرورت پڑی. تو آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کوئی ایسا بچہ ڈھونڈ کے لاؤ، کم سن ہو، نابالغ ہو، گھر کے اندر چلا جایا کرے، کوئی چیز لانی لے جانی، کوئی کاغذ قلم دوات کھانا وغیرہ لانا لے جانا ہوتا ہے. تو آپ کے جو شاگرد تھے سمجھدار حدیث وغیرہ پڑھنے والے، وہ گئے تو ایک بچہ جو مزدوروں کی پلی پہ کھڑا تھا اسے لے آئے کہ تم نے روزانہ آنا ہے اتنی دیر کے لیے اور ہمارے استاد صاحب امام احمد رضا خان بریلوی کے گھر کے زنان خانے میں جانا ہے، بس چیزیں لانی لے جانی ہے. وہ بچہ آ گیا. تو ظاہر ہے جب کسی کو گھر کے کام کاج کے لیے رکھنا ہو تو پہلے اس کا انٹرویو ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت تخت پہ بیٹھے تھے اور وہ بچہ نیچے بیٹھا تھا. اعلیٰ حضرت نے اس بچے سے کا انٹرویو شروع کیا کہ یہ کام کرنا ہے، کر لو گے؟ اس نے کہا جی بالکل کر لو. آپ نے دیکھا کہ بچے کے چہرے کے اوپر سادگی بھی ہے، معصومیت بھی ہے، حیا بھی ہے، حسن بھی ہے، یعنی کہ ساری اس کے اندر ایسی صفتیں موجود تھیں کہ بچہ اس قابل تھا کہ وہ گھر کے زنان خانے کے لیے کام کاج کے طور پہ اس کو رکھ لیا جائے. ایلیجیبلٹی اس کی مکمل تھی. آپ نے اس بچے سے پوچھا بیٹا اپنا نام بتاؤ تاکہ ہم تمہیں نام سے بلایا کریں. بچہ اپنا نام بتانے لگا. وہ ذات کا سید تھا. اس بچے نے اپنا نام بتایا تو سید کا لفظ ہی کہا تو شاگرد کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے. اس نے اپنا نام بتایا، صرف سید کہا، اگلا نام نہیں بتایا تھا. ہم نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو وہ تخت سے اتر کے اس بچے کے سامنے دو زانو ہو کے ہاتھ باندھ کے اس طرح بیٹھے ہوئے. قربان جائیے جو 1400 سال کے بعد آنے والے سیدوں کا ادب اتنا کرتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے ادب کے اندر کتنا حساس ہوگا. اچھا آپ اس طرح بیٹھ کے دونوں بازو باندھ کے اس طرح اتحیات کی شکل میں اور سر جھکا کے، اور اعلیٰ حضرت کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے کہ میرے اوپر بڑا عجیب وقت آ گیا ہے کہ وہ احمد رضا جس کا ادب پورے ہندوستان کے اندر مشہور ہے، اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں تو وہ ہوں جس نے ادب رسول کی ہر جگہ پہ بات کی ہے، ہر جگہ پہ درس دیا ہے اور ثابت بھی کر کے دکھایا ہے. آپ نے فرمایا اگر دنیا دیکھے گی کہ میں نے ایک سید کو گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہے تو یہ تو میری خدمات کے اوپر میری ساری زندگی پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا، اور اگر ویسے یہاں سے فارغ کر دوں تو وہ بھی میری محبت اجازت نہیں دیتی. اور آپ نے فرمایا اگر دنیا کچھ نہ کہے تو میرے شاگردوں سوچو اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کیا میرے شہزادے اس لیے تھے کہ وہ تیرے گھر کی نوکریاں کرتے، تو میں قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دوں گا. عزیزان محترم پھر اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھیں، ادب بھی قائم رکھا، لوگوں کی زبانیں بھی بند رکھی. آپ تو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے جواب بھی نہیں دیا. آپ نے پوچھا سید صاحب یہ بتائیں کل آپ کب تشریف لائیں گے؟ یہ نہیں کہا کہ کل کتنے بجے کام پہ آنا.
کل آپ کب تشریف لائیں گے؟ انہوں نے بتایا جی میں کل اس وقت آ جاؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک. وہ کھڑے ہوئے، اعلیٰ حضرت بھی ساتھ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، دروازے تک انہیں چھوڑنے گئے، جوتے سیدھے کر کے سامنے رکھے، وہ چلے گئے. اور آپ فوراً اپنے گھر واپس گئے اور آپ نے گھر والوں سے کہا کہ کل خاندان نبوت کا ایک شہزادہ آئے گا. آپ نے اپنی ساری بیویوں سے کہا، بیٹیوں سے کہا جب وہ آ جائیں تو خبردار ان کی موجودگی میں کسی نے نہ ان کی طرف کمر کرنی ہے، نہ ان کی موجودگی میں چارپائی یا کرسی پہ بیٹھنا. آپ نے فرمایا اتنے بجے وہ آئیں گے، جب وہ آ جائیں ان سے کوئی کام نہیں لینا. اور آپ نے ایک پلنگ تیار کروایا، اس کے اوپر عمدہ قسم کی پوشاک اور بستر بچھایا اور فرمایا کہ سید صاحب کو یہاں پہ بٹھا دینا، جتنی دیر ان کا جی چاہے وہ بیٹھے رہیں، جب وہ جانا چاہیں انہیں روکنا نہیں، انہیں عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دینا. عزیزان محترم پھر کئی دن تک یوں ہی ہوتا رہا، کئی دن تک یوں ہی ہوتا رہا. وہ روزانہ آتے تھے، انہیں بٹھایا جاتا تھا، ان کی خدمت کی جاتی تھی. ان کی موجودگی میں امام احمد رضا کے گھر کی کوئی بیوی چارپائی یا کرسی پہ نہیں بیٹھتی تھی، کوئی کام نہیں کروایا جاتا تھا. اور جب مہینہ مکمل ہو گیا اور انہیں تنخواہ یا وظیفہ پیش کرنے کا وقت آیا، اب اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھے، جتنا طے ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ رکھا. اور جا کے یہ نہیں کہ اس طرح پیش کیا، آپ ان کے پاس گئے اور چارپائی پہ نیچے بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں پہ نذرانہ اس طرح رکھا اور کہنے لگے رسول اللہ کے شہزادے اپنے غلام کی طرف سے یہ حقیر سا نذرانہ قبول و منظور فرما لیجیے. اس کو احمد رضا کہا جاتا ہے، جس کے ادب و احترام کا عالم یہ تھا. اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی سید کو جب بھی کوئی چیز پکڑائی ہے تو ایسے نہیں دی، ایسے نہیں، بلکہ آپ دونوں ہاتھ اس طرح کرتے تھے اور ساتھ جھکا لیتے تھے اور اپنا ہاتھ اوپر نہیں ہونے دیتے تھے، کوشش کرتے تھے ان کا ہاتھ اوپر رہے. یہ ادب احمد رضا کی بارگاہ سے ملے، یہ ادب احمد رضا کی بارگاہ سے ملے. ایسے رکھتے تھے اور وہ سید صاحب اس طرح اٹھاتے تھے اور آپ فرماتے تھے ساری دنیا جن کا صدقہ کھاتی ہے، اگر میں ان کو اس طرح دوں تو قیامت کے دن ان کے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا. آپ کے پاس کچھ طلباء پڑھنے کے لیے آئے، ان سے پوچھا گیا پڑھنے کے لیے بریلی کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پڑھنے کے لیے سہارنپور بھی گئے تھے، وہاں پہ بھی بڑے بڑے مدارس ہیں. ہم پڑھنے کے لیے گنگوہ بھی گئے تھے، وہاں پہ بھی بڑے بڑے مدارس ہیں. ہم پڑھنے کے لیے تھانہ بھون بھی گئے تھے، وہاں پہ بھی بڑے بڑے مدرسے ہیں. ہم پڑھنے کے لیے دیوبند بھی گئے تھے، وہاں پہ بھی بڑے بڑے مدرسے ہیں. ہم دہلی بھی گئے تھے، وہاں پہ بھی بڑے بڑے مدرسے ہیں. ہم بریلی بھی آئے ہیں، یہاں پہ ایک ہی مدرسہ ہے اور ہمیں سارے مدرسے گھوم کے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اگر علم لینا ہے وہ ہر جگہ سے مل جائے گا، لیکن اگر ادب سیکھنا ہے تو احمد رضا خان کی بارگاہ سے اللہ عطا فرمائے.